اس کا فوٹو تصویر دیکھ کے انکل وہ کتنی معصوم تھی، اس نے کسی کا کیا پکارا تھا انکل اس چولی میں اس کا انصاف ڈال دیں، آپ یہ چولی میں اس کا انصاف ڈال دیں. میں کہتی ہوں اس ظالم کو اتنی بری پھانسی دے یا اللہ سے بہت گندی موت دے جیسے اس نے میری بہن کے. آج کا یہ پروگرام سارے کا سارا کمل مطلوب کے بارے میں تھا. جتنی بھی آج ہم نے سورہ یاسین پڑھی ہے، جتنا بھی درود پاک پڑھا گیا ہے، وہ اسپیشلی کمل مطلوب کے لیے ہے. جو بچی شہید کی گئی ہے، جس پر ظلم و تشدد کیا گیا ہے، ہم نے یہ پروگرام اسپیشلی اس وجہ سے رکھا ہے کہ اپنے بچوں کو سکھا سکیں کہ انہیں کیسے بچنا ہے، اس طرح کے درندوں سے کس طرح بچنا ہے. سورہ معاہدہ میں رب کریم نے فرمایا ہے جس نے بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلایا، گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. کمر شہید چھوٹی معصوم اور یتیم بچی جس کو اس درندے نے مار ڈالا، وہ بچی صرف ڈڈیال کی بچی نہیں ہے بلکہ ہماری بھی بچی ہے. کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سر عام پھانسی دے کر دوسروں کے لیے نصیحت بنایا جائے. اس کی ساری فیملی کس طرح دکھ اور کرب سے گزر رہی ہوگی، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. جب ہم اس بچی کو اپنی بچی کی جگہ دیکھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ان کے گھر والے آج کس درد سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس کے گھر والوں کو صبر و جمیل عطا فرمائے. بیان کرتے ہیں کہ میرے حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اچھی خصلتوں کی وصیت فرمائی. ایک روایت میں ہے کہ مجھے حکم فرمایا کہ میں دنیاوی حوالہ سے اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھوں بلکہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھوں. مجھے مساکین سے محبت رکھنے اور ان کے قریب رہنے کی وصیت فرمائی اور مجھے وصیت فرمائی کہ میں صلہ رحمی کروں. اگرچہ بدشجاعت مجھ سے منہ پھیر لیں، اور مجھے وصیت فرمائی کہ میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے وصیت فرمائی کہ میں حق بات کہوں ہوا وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، اور مجھے وصیت فرمائی کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذکر کی کثرت کروں، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بڑے سے تاج و ساتھ